صدی کے بدلنے کے ساتھ ہی دنیا نے کروٹ بدلنی شروع کر دی تھی۔ 20ویں صدی کے آغاز ہی میں انقلابات کے آثار شروع ہو گئے تھے۔ سب سے پہلا ہنگامہ 1905 میں جنگ روس جاپان کی صورت میں نمودار ہوا۔ دنیا نے بڑی مدت کے بعد دو بڑی قوموں کی ٹکر دیکھی تھی، اس لیے لڑنے والوں سے متعلق و ملحق اقوام و ممالک کے علاوہ ہندوستان جیسا ملک بھی جو دور کا تماشائی تھا، اس جنگ روس جاپان سے متاثر تھا۔ اس زمانے میں میری عمر 18-19 سال کی تھی، طالب علمی کا زمانہ تھا، لیکن آج تک یاد ہے کہ روس و جاپان کی خبروں کے لیے لوگ کس طرح اخبار پانیئر پر ٹوٹ کر گرتے تھے۔ اسی دلچسپی کا نتیجہ تھا کہ ظفر علی خان نے جنگ روس و جاپان کا ڈرامہ تصنیف کر ڈالا۔ کہاں روس و جاپان اور کہاں ظفر علی خان اور ہندوستان، مگر اہل ہند کو اس جنگ سے ایسی دلچسپی تھی کہ ظفر علی خان بھی جودت تباہ اور روانی قلم دکھانے پر مجبور ہو گئے۔ اردو زبان اور ظفر علی خان کی تصانیف میں اس کا کوئی مرتبہ نہیں، مگر ان کی بے پایاں ذہانت کی یادگار ضرور ہے۔ اسی سال 1905 میں ہندوستان کے اندر ایک ہیجان و طوفان کی صورت رونما ہو گئی، یعنی انگریزوں نے ملکی انتظام کے لیے بنگال کو تقسیم کر کے مشرقی و مغربی صوبے الگ الگ کر دیے۔ اس تقسیم سے مسلمانوں کی اکثریت کا صوبہ مشرقی بنگال علیحدہ ایک یونٹ بن کر مسلمانوں کے حق میں مفید پڑتا تھا۔ یہ بات ہندوؤں کو گوارا نہ ہوئی، انہوں نے نہ صرف مخالفت کی بلکہ شورش پر آمادہ ہو گئے۔ اب تک انگریزی طرز حکومت سے سیاسی مصلحتوں کے زیر اثر ہندوؤں کو ہی زیادہ سے زیادہ مراعات و فوائد حاصل تھے۔ اب جو تقسیم بنگال سے مسلمانوں کے فائدے کی صورت نظر آئی تو برادران وطن کا جذبہ اناد بھڑک اٹھا، اور مسلمانوں کو پہلی مرتبہ اندازہ ہوا کہ ان کی کوئی خصوصی صلاح و فلاح ان کے بھائیوں کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کے اندر سیاسی بیداری پیدا ہونے کا یہ پہلا موقع تھا۔ انڈین نیشنل کانگریس کے سبب سے ہندو سیاسی طور پر بیدار ہو چکے تھے۔ کانگریس کو قائم ہوئے 20 سال گزر چکے تھے جب تقسیم بنگال کا ہنگامہ شروع ہوا، لیکن مسلمان اب تک غافل کیا خواب خرگوشی میں تھے۔ اس شورش بنگال نے مسلمان رہنمایوں کو ہوش دلایا کہ کانگریس کے مقابلے میں ان کی بھی کوئی سیاسی جماعت ہونی چاہیے۔ چنانچہ 1906 میں مسلم لیگ قائم کی گئی۔ مسلمانوں کے سیاسی شعور و بیداری کی ایک یہی علامت ہے کہ نواب وقار الملک جیسے سلیق البزرگ مسلم لیگ کے پہلے آنریری سیکرٹری مقرر ہوئے، لیکن لیگ کی طرف سے عملاً کوئی نمایاں اقدامات نہ ہو سکے۔ شورش بنگال جاری تھی، 5-6 سال جاری رہی۔ آخر ہندوؤں نے بنگال کی سرزمین کو انگریزوں کے لیے ناقابل برداشت حد تک گرم کر دیا۔ چنانچہ حکومت کو 1911 میں تقسیم بنگال کو بھی منسوخ کرنا پڑا اور دارالحکومت کو بھی کلکتے سے دہلی منتقل کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس زمانے میں ہندوؤں کی زبردستی سے تقسیم بنگال منسوخ ہو گئی، لیکن اب پاکستان قائم ہونے پر سب کو نظر آ گیا کہ بنگال کی تقسیم کس قدر صحیح تھی۔ 1947 میں وہ زبردستی نہ چل سکی اور پھر بنگال تقسیم ہو کر اس کا ایک حصہ مشرقی پاکستان بن گیا۔ اس کے بعد سے ہندوستان کے اندر اور ہندوستان سے باہر مسلسل انقلابات، انقلابی نظریات، انقلابی جدوجہد، انقلابی تحریکوں کا دور شروع ہو گیا۔ 1911 میں ترکی و اٹلی کی جنگ چھڑ گئی، جس سے ہندوستان کے مسلمان متاثر ہوئے۔ چنانچہ مسلمانوں کی سیاسی بیداری کے نتیجے میں ابوالکلام آزاد کا ہفتہ وار الہلال، ظفر علی خان کا روزنامہ زمیندار اور مولانا محمدی کا انگریزی ہفتہ وار کامریڈ 1912 سے 1914 تک جاری ہو گئے۔ ان اخبار و رسائل نے مسلمانوں کے خیالات و نظریات میں عظیم انقلاب پیدا کر دیا اور اردو کو وہ لٹریچر بخشا جو آج تک یادگار ہے۔ اسی عرصے میں ایک اتفاقی حادثہ 1913 میں مسجد مچھلی بازار کانپور کی بے حرمتی کا پیش آ گیا، جو گویا حکومت سے مسلمانوں کی پہلی ٹکر تھی۔ اسی سبب سے مقامی حادثہ ہو کر بھی ہندوستان گیر بن گیا۔ ابھی جنگ بلقان کے اثرات ختم نہ ہوئے تھے کہ 1914 میں پہلی عالمگیر جنگ پیش آ گئی اور اس کے دوران میں محمد علی اور شوکت علی چھندواڑے میں نظر بند کر دیے گئے۔ عالمگیر جنگ سے ترکی سلطنت پر زد پڑنے کے سبب سے مسلمان نہایت متردد و متوحش تھے۔ ادھر اندرون ملک میں اسی جنگ کے سلسلے میں دو رہنماؤں کی نظر بندی مزید پریشانی کا باعث ہو گئی۔ 1918 میں جنگ ختم ہوئی۔ 1919 میں جلیان والے باغ امرتسر کا واقعہ کشت خون پیش آ گیا، جس سے مسلمانوں سے زیادہ ہندو متاثر تھے۔
ادھر جنگ کے ختم ہونے کے بعد کانگریس کو انگریزی حکومت سے جو توقعات تھیں وہ پوری نہ ہوئیں، اس لیے ہندوؤں نے حکومت سے عدم تعاون، نان کوآپریشن کی ٹھہرا لی اور اسی کے ساتھ سودیشی کی تحریک شروع کر دی۔ اکثر مسلمان رہنما و علماء محمد علی، شوکت علی، ڈاکٹر انصاری، حکیم اجمل خان، مولانا عبدالباری وغیرہ کانگریس کے ساتھ اور ان تحریکات کے حامی تھے۔ ان تحریکوں کا اثر حکومت و سیاست کے علاوہ معیشت و معاشرت پر بھی نہایت دور رس تھا۔ ابھی ہندوستانی مسلمان ان تحریکوں میں مبتلا تھے کہ جنگ عالمگیر کے نتیجے میں ترکی سلطنت کے کمزور ہو جانے کے باعث نوجوان ترکوں نے اندرونی انقلاب اور خلافت عثمانیہ کے نسخ و فسخ کا ہنگامہ برپا کر دیا، جس کے احتجاج میں ہندوستان کے مسلمانوں نے تحریک خلافت شروع کر دی۔ اس تحریک میں عامہ مسلمین اس قدر سرتاپا غرق ہوئے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اور 1947 کی تحریک پاکستان سے پہلے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ لیکن یہ تحریک خلافت مسلمانوں کی اتنی بڑی غلطی تھی کہ اس کے نہایت ہولناک نتائج ان کو برداشت کرنے پڑے، اور نتیجے میں اس کے بعد 10-12 سال تک مسلمان ہندوؤں کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنے رہے۔ اس کے اسباب و علل کی تفصیل کا اس وقت موقع نہیں۔ آخر 1930 میں مسلمانوں کی آنکھیں کھلی اور اپنی محرومی بصیرت کا احساس ہوا، جس کا لازمی نتیجہ تھا کہ مسلمان کانگریس سے علیحدہ ہو گئے، اور اسی سال علامہ ڈاکٹر اقبال نے الہ آباد میں مسلم لیگ کی صدارتی تقریر میں پاکستان کی تجویز اور گویا پیشی گوئی کر دی۔ اب مسلمانوں کا سیاسی پلیٹ فارم مضبوط ہو چکا تھا، ان کے سیاسی مطالبات واضح و متعین ہو رہے تھے۔ ہندو انگریزوں سے نڈر ہو کر آمادہ آویزش تھے، انگریز اس سے خوفزدہ تھے، مسلمان ہندوؤں سے بدظن اور مایوس ہو رہے تھے، ہندو مسلمانوں سے چوکنے ہوتے جاتے تھے۔ یہ کشمکش اور کشاکش کی حالت تھی کہ 1939 میں یکایک دوسری عالمگیر جنگ برپا ہو گئی۔ اس وقت ہندوستان میں انگریزوں کی سراسیمگی کا عجیب عالم تھا۔ اس سے پہلے کانگریس نے آزادی کا مطالبہ کر رکھا تھا اور اس مطالبے میں مسلمان بھی ہندوؤں کے ہم نوا تھے، لیکن اس موقع پر جناح صاحب کی وقت شناسی اور قیادت عظمیٰ کی داد دینی چاہیے کہ اب ٹھیک وہ وقت آ گیا تھا کہ مسلمان انگریزوں سے ہندوستان کی آزادی کے ساتھ ہندوؤں سے مسلمانوں کی آزادی کا بھی مطالبہ پیش کر لیں۔ چنانچہ دوسری عالمگیر جنگ کے شروع ہوتے ہی قائد اعظم نے 1940 میں لاہور کے مقام پر مسلم لیگ کے جلسے میں پاکستان کا ریزولوشن پاس کرا دیا۔ یہ جو کچھ بیان ہوا سیاسی پس منظر تھا ہندوستان اور مسلمان اور اردو لٹریچر کے اندر انقلاب کا۔ ان سیاسی تحریکات و انقلابات کے زیر اثر عظیم اردو لٹریچر پیدا ہو گیا۔ بے شمار اخبار اور رسائل، پمفلٹ اور مستقل تصانیف شائع ہوئیں، لیکن یہ ادب اکثر صحافتی نوعیت کا تھا، تاہم تاریخ ادبیات اردو میں اس کو ایک مقام حاصل ہے۔ لیکن ہندوستان کے افتاد ذہن و فکر اور رفتار شعر و ادب میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے صرف یہ سیاسی تحریکیں کار فرما نہ تھیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ دوسری تحریکیں بھی کام کر رہی تھیں، جن میں مذہبی تحریک کچھ کم پراثر نہ تھی۔ آریہ سماج، عیسائی مشن، احمدیہ جماعت، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، کتنے مسالک و مذاہب آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ اسی دوران میں حجاز اور حرمین شریفین پر نجدیوں کا قبضہ ہو گیا اور سعودی حکومت قائم ہو گئی۔ اس نئی حکومت نے شروع میں جو طرز عمل اختیار کیا اس سے ہندوستان کے مسلمانوں کو نہایت صدمہ پہنچا اور شدید ہیجان پیدا ہو گیا۔ ان مختلف مذہبی تحریکات نے بھی نہایت ضخیم لٹریچر پیدا کر دیا، جس میں اکثر تبلیغی قسم کا تھا، لیکن مستقل، اہم اور کارآمد تصانیف کی بھی کمی نہ تھی۔ لیکن ہندوستان میں ایک طرف یہ مذہبی جکڑ بندیاں ہو رہی تھیں تو ان کے بالمقابل مذہبی آزادی کا طوفان بھی اٹھ رہا تھا۔ انسان عجیب تضاد سے مرکب ہے، جنگ، بے امنی، مصائب، قحط، افلاس، جہاں خدا کو یاد دلاتے ہیں خدا سے برگشتہ بھی کر دیا کرتے ہیں۔ یہاں پہلی جنگ عظیم کے نتائج و عواقب میں بھی ملکی تباہی اور اقتصادی بدحالی اس قدر ہولناک شکل میں سامنے آ گئی تھی کہ مذہب و اخلاق کی بنیادیں متزلزل ہو گئیں۔ اسی عرصے میں 1917 میں روس کے اندر سیاست اور حکومت کا سانچہ بدل گیا تھا اور بالشویزم کا نظریہ ابھرنے لگا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے شروع ہونے سے پہلے روسی نظریہ اور کمیونسٹ فرقے کا اثر تمام دنیا پر چھانے لگا تھا۔
ہندوستان کیوں کر اس اثر سے بچ سکتا تھا؟ یہاں بھی وہی نظریات اور خیالات شائع ہونے لگے اور اردو نثر و نظم پر بھی اس کا خاص اثر ہونے لگا۔ چنانچہ 1935 میں ترقی پسند ادیبوں کی ایک جماعت پیدا ہو گئی، جس کا مقصد صرف شاعرانہ و ادیبانہ ذہن و فکر میں ترقی پیدا کرنا نہ تھا، بلکہ مارکسی خیالات کی اشاعت بھی تھی۔ خدا و مذہب سے بیزاری کا جذبہ پیدا ہونے کے بعد قدیم رسم و رواج، سماج، روایت، اخلاق سب سے آزاد ہو جانا آسان ہو جاتا ہے۔ ہندوستان پر غلامی کی بلا اور فرقہ بندی و تفرقہ اندازی کا وبال بھی تھا، جس سے نجات حاصل کرنا بلا شبہ ضروری تھا، لیکن اس کی تدبیر وہ نہ تھی جو ترقی پسند مصنفوں نے ابتدا میں اختیار کی۔ مذہب اور قدامت پرستی ہندوستانی معیشت و معاشرت کی دو بڑی مضبوط بنیادیں تھیں، جن کو اکھاڑ پھینکنا اس قدر آسان نہ تھا جیسا ترقی پسندوں اور انقلاب آفرینوں نے سمجھ رکھا تھا۔ تاہم اس میں شک نہیں کہ اردو زبان و ادب کی رفتار میں تحریک ترقی پسندی نہایت اہم موڑ تھا، جس میں ابتدائی غلط روی کے بعد صحیح راستہ نکل آیا، اور ان مصنفوں اور شاعروں نے ادب و انشاء، تحقیق و تنقید، نظم و غزل، فسانہ و ناول کا نہایت کثیر و ضخیم لٹریچر پیدا کر دیا، جس کے رتب و یابس میں ہم خرما و ہم ثواب بھی شامل ہے۔ 20ویں صدی میں مغربی علوم و فنون کی عام تعلیم و اشاعت سے اردو کو جو سب سے بڑا فیض پہنچا وہ یہ تھا کہ فلسفہ و سائنس، تاریخ و سیرت، ادب و انشاء، تبصرہ و تنقید، ناول و افسانہ وغیرہ مختلف موضوعات کے لیے الگ الگ مناسب و موزوں اسالیب مخصوص و متعین ہو گئے۔ پہلے یہ بات نہ تھی یا خال خال تھی۔ افسانے شاعرانہ اسلوب میں بھی لکھے جاتے تھے اور تاریخیں افسانوی رنگ میں بھی بیان کی جاتی تھیں۔ تبصرہ صرف تقریر و تحسین کی حد تک ہوتا تھا، اور تحقیق و تنقید کے لیے کسی اصول کی کسوٹی پر کسنا اور پرکھنا ضروری نہ تھا۔ ہر قسم کا بااصول و صحیح لٹریچر مہیا کرنے میں مختلف اداروں نے بڑا کام کیا۔ ان میں انجمن ترقی اردو نے ناپید لٹریچر کو پیدا کرنے اور گمنام قدیم تصانیف کو نام و نمود دینے کی بڑی خدمت انجام دی۔ دارالترجمہ حیدرآباد نے علمی و درسی تصانیف سے اردو کے سرمایہ میں اضافہ کیا۔ دارالمصنفین اعظم گڑھ نے ادبی، علمی، اسلامی قابل قدر تصانیف مہیا کی۔ پنجاب کے اداروں و پبلشروں نے علم و فن، شعر و ادب، اسلام و تصوف کا نہایت گراں بہا ذخیرہ اردو کو دیا۔ 20ویں صدی کے نصف اول میں اردو رسائل و مجلات نے سال ناموں اور خاص نمبروں کا طریقہ ایجاد کیا۔ سب سے پہلے 1906 میں رسالہ زمانہ کانپور نے اکبر نمبر شائع کیا، یعنی اکبر بادشاہ کی 66 سالہ یادگار۔ شہنشاہ اکبر اعظم کا انتقال 1605 میں ہوا تھا۔ اس کے بعد زمانے نے اپنا جوبلی نمبر، حالی نمبر، پریم چند نمبر شائع کیے۔ رسالہ نگار لکھنؤ نے ہر سال کا پہلا پرچہ ایک مخصوص نمبر کے طور پر شائع کرنا شروع کیا۔ پھر یہ کیفیت ہو گئی کہ جو چال ہم چلے وہ زمانے میں چل گئی۔ سابق پنجاب کے رسائل نے اس خصوص میں بڑا کمال دکھایا۔ نیرنگ خیال، عالمگیر، ادب لطیف وغیرہ نے بڑے ضخیم اور نہایت دلچسپ سالنامے اور خاص نمبر شائع کیے، اور آج کل یعنی 20ویں صدی کے نصف ثانی میں تو پاکستان اور ہندوستان دونوں میں ان خاص نمبروں کی کوئی حد و انتہائی نہیں رہی۔ اس موقع پر اس حقیقت کا اظہار بھی بیجا نہ ہوگا کہ 20ویں صدی کے آغاز تک تصنیف و تالیف کی یہ کیفیت تھی کہ مصنف عالم ہوتے تھے، فضل و کمال حاصل کرنے سے پہلے مصنف بننا اور شہرت حاصل کرنا نہ چاہتے تھے۔ اس لیے جس موضوع پر قلم اٹھاتے تھے کمال و تباہر کے ساتھ لکھتے تھے اور تصنیف کا حق ادا کرتے تھے۔ نام و نمود پیش نظر نہ تھا، علم و ہنر مقصود تھا۔ اس معیار و مسلک کی اہمیت عام طور پر دل نشیں تھی۔ اس لیے کم استعداد مصنفوں اور فرومایہ تصانیف کو خواص میں قبول عام حاصل نہ ہوتا تھا۔ 20ویں صدی کے ربع اول کے بعد یہ بات بدل گئی اور انقلاب در انقلاب اور پوری کایا پلٹ کا دور شروع ہو گیا۔ آج کل دنیا چل نہیں رہی بلکہ دوڑ رہی ہے۔ ہر کام میں اجرت بہت، ذمہ داری کا احساس کم ہے اور پرواہ بالکل نہیں۔ کسب کمال سے پہلے عزیز جہاں بننے کی دھن ہے، پھر شہرت کے ذرائع آسان اور بے شمار ہیں۔ انہی اسباب کا نتیجہ آج کل کا عام لٹریچر ہے۔ یہی حال صحافتی ادب اور رسائل و مجلات کا ہے۔ آج کل بقول ایڈیٹر کے سب کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ سب میں بازاری عوام بھی ہیں، نوجوان طالب علم بھی، آزاد خیال و انقلاب پسند بھی، پرانے استاد بھی، بوڑھے فلسفی بھی، عالم و ادیب بھی، گویا الشمار افزوں خدا بندان او۔ اس کا نتیجہ ہے کہ شد پریشاں خواب منت کثرت تعبیر ہا۔ صرف گنتی کے چند رسائل صحیح اصول اور اعلیٰ معیار رکھتے ہیں
اور انہی سے مجلہ نگاری کی لاج قائم ہے۔ 20ویں صدی میں عہد فرنگ کے خاتمے تک اعلیٰ اور معیاری مصنفوں، ادیبوں، شاعروں کی بھی اتنی کثرت ہے کہ سب کے نام بھی نہیں گنائے جا سکتے، اور بعض کے نام لینا ترجیح بلا مرجع سمجھا جائے گا۔